دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ موجودہ دور کے ارب پتیوں کے مقابلے میں تاریخ میں ایک ایسے مسلمان حکمران کا نام بھی ملتا ہے جس کی دولت کا اندازہ موجودہ اور سابقہ ادوار کے اشخاص سے کئی گنا زیادہ بتایا جاتا ہے۔ تاریخ کے اس عظیم ترین شخص کا نام منسا موسیٰ ہے۔ منسا موسیٰ مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں۔ یہ سن 1312 سے 1337 تک سلطنت مالی کا حکمران تھا۔ منسا موسیٰ کو تاریخ کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ اس نے مالی سلطنت پر جس زمانے میں حکومت کی، اس وقت سلطنت مالی معدنیات کے خزانوں میں جن میں گرینائٹ، فاسفورس، چونا، نمک اور سونے سے مالا مال تھی۔ بالخصوص سونے کے ذخائر کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 14ویں صدی کے اوائل میں سلطنت مالی دنیا میں سونے کی کل ترسیل کے نصف کے مالک تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ عروج پر تھی۔ یہاں اس امر کا تذکرہ ضروری ہے کہ بقول BBC منسا موسیٰ کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ آج کل کے موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گینی، برکینیا فاسو، مالی، نائجیریا اور چیڈ کے علاقے اس زمانے میں منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹمبکٹو مالی کا سب سے بڑا علاقہ تھا جو سلطنت کے شمال میں واقع تھا اور دنیا کے سب سے بڑے صحرا صحارا کے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ ٹمبکٹو کی وجہ شہرت زمانہ قدیم میں افریقہ سے ہونے والے سونے کی تجارت تھی اور یہی شہر سونے کی تجارت کا مرکز تھا۔ منسا موسیٰ ایک درویش صفت، نیک اور سخی حکمران کی شہرت رکھتا تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخ میں درج ہیں۔ منسا موسیٰ کے دور حکومت کا مشہور ترین واقعہ سن 1324 میں اس کا منفرد سفر حج تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منسا موسیٰ کی حج کی تیاری کو لگ بھگ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ سونے کی تاروں سے شاہی خیمے بنائے گئے، اہل خانہ کے لیے سفری محل بنایا گیا۔ موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مثال چرتا پھرتا شہر بنا ڈالا۔ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس سفر حج کی وجہ سے ملی۔ منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام کے چرچے ہونے لگے اور لوگ اس کے قافلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے قافلے کے ساتھ 60,000 لوگ تھے، جن میں سے 12,000 اس کے غلام اور پیروکار تھے جنہوں نے 4-4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ بقول ابن خلدون منسا موسیٰ کے قافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا شمار کرنا مشکل تھا۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے لیے سونے کی خصوصی لگامیں تیار کی گئی تھی۔ اس طرح منسا موسیٰ کے آگے 500 افراد کا دستہ تھا جنہوں نے خوبصورت ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قافلے میں 80 اونٹوں کا ایک کارواں بھی تھا جس کے ہر اونٹ پر 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ دراصل یہ وسیع سلطنت مالی دنیا کے آدھے سونے کی مالک تھی اور ان سب کا مالک منسا موسیٰ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے 125 ٹن سونا راہ خدا میں خرچ کیا تھا۔ اس سفر کے دوران یہ جہاں سے گزرتا غربا کی مدد کرتا اور ہر جمعے کو وہاں ایک مسجد تعمیر کرواتا اور وہاں کے حاکم اور تاجروں سے ملتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ قاہرہ اور مدینے کے لوگوں نے اتنا سونا شاید خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا جتنا منسا موسیٰ اپنے ساتھ سفر پر لایا تھا۔ منسا موسیٰ اس سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جاتا۔ مصر کے سلطان النصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کے اوراق میں آج بھی زندہ ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں النصر محمد جیسا بادشاہ منسا موسیٰ کے جاہ و جلال اور دولت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سفر کے دوران اس نے کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی برسوں تک گری رہیں۔ اسی زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونے کی کثیر تعداد پائی جاتی تھی۔ منسا موسیٰ اس قدر فراخ دل، سخی اور شاہ خرچ تھا کہ جب مصر سے گزرا تو کہتے ہیں کہ اس نے غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر کی کیفیت ہو گئی۔ منسا موسیٰ مناسک حج سے واپس آ رہا تھا تو دربار میں سوال اٹھایا گیا کہ میں ان علاقوں کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ تو نادار لوگوں کی مدد کرنا تھا، جبکہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی عدم تعاون کا شکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بہت مشورے سے اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ اسے سونا واپس کرنا چاہیں وہ اسے 2 گنا قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ لوگوں نے اس ناقابل یقین پیشکش سے خوب فائدہ اٹھایا اور خیرات اور امداد میں دیا گیا سونا
दोबारा इसके पास वापस आ गया और लोगों की माशी हालत भी बेहतर हो गई। मंसा मूसा के इस सफर की वजह से इसकी दौलत और फयाजी के चर्चे चारसू फैल गए। चुनाचा यूरोप से कई लोग इसके पास सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वाकई इसके पास इतनी कसीर दौलत है जिसके चर्चे चारसू हैं, जो दर्जो आने लगे। जब मंसा मूसा के मालो दौलत की तस्दीक हो गई तो इसका नाम कैटलान की एटलस में शामिल कर लिया गया। मारूफ मिनी मैगजीन में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के हिस्ट्री की प्रोफेसर के बकौल ये तारीख के इस अमीर तरीन शख्स की बात है जिसकी दौलत का अंदाजा लगाना मुमकिन ही ना हो, तो फिर ये समझ लेने के अलावा और कोई सूरत बाकी नहीं रह जाती कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।